جی تو آج آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں سیمپل پیپرز اس کے لیے تجارت اور کاروبار والے جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف سوالات میں نے جو ہے نا کیے ہیں ایک کوشچنیر کی صورت میں. آئی ہوپ کہ جی اس سے کافی حد تک آپ کی کلیئرٹی بھی ہوگی کیونکہ بک میں نے دیکھا تھا کہ بہت مجھے تھوڑا سا کوئی اتنا پسند نہیں آیا تھا کہ جتنا ایکسپلین نہیں کیا ہوا تھا چیزوں کو. حالانکہ مطلب میں نے بھی تھوڑے تھوڑے الفاظ استعمال کیے مگر اس میں تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ اب سب سے پہلے یہ تھا کہ کاروبار کیا ہے. کاروبار کیا ہے؟ بڑا سمپل سی بات یہ ہے کہ کاروبار ایک ایسی سرگرمی ہے. کاروبار ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں سامان یا خدمات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. پھر آتا ہے جی تجارت کیا ہے؟ تجارت دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان سامان یا خدمات کی خرید و فروخت ہے. اچھا یہ دو سے دو ممالک بھی ہو سکتے ہیں، افراد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تجارت جو ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ پارٹیاں جو ہے نا ان کے درمیان ہو سکتی ہے. ای کامرس کیا ہے؟ اچھا ای کامرس سامان یا خدمات کی خرید و فروخت کرنے کا ایک جدید طریقہ ہے جس میں ہم کمپیوٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں. درآمدات کیا ہے؟ درآمدات کسی ملک میں دوسرے ممالک سے خرید و فروخت ہے. ٹھیک ہے. نہیں کسی دوسرے سوری خرید و فروخت نہیں، انفیکٹ خرید ہی ہے، سامان کی خرید ہے. برآمدات کیا ہے؟ برآمدات کسی ملک سے دوسرے ممالک کو سامان کی فروخت ہے. ٹھیک ہے جی. بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ بین الاقوامی تجارت دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سامان یا خدمات کی خرید و فروخت ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹرانسپورٹ کیا ہے جی؟ ٹرانسپورٹ سامان یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل ہے. پھر ہے جی ٹرانسپورٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ معیشت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ تجارت کو ممکن بناتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان اور بالکل کلیئر الفاظ میں کچھ جو شارٹ کوشچنس تھے وہ آپ کو میں دے دوں. اچھا جی ابھی ہم چلتے ہیں نیا. آپ کے پاس ایک ٹاپک یہ ہے کہ سچ یا غلط بیانات، ان کو ٹرو فالس آپ بولتے ہیں نا. یہ ٹرو فالس میں نے کچھ بنائے ہیں، ان کے پھر جواب آپ کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جی کاروبار ایک منافع بخش سرگرمی ہے. یعنی کاروبار جو ہوتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم ساتھ ساتھ میں اس کے جوابات بھی دیتے رہتا ہوں. یہ اس کا جواب سچ ہے کیونکہ جی کاروبار ایک منافع بخش سرگرمی ہے. یہ بات تو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تجارت دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان سامان یا خدمات کی خرید و فروخت ہے. بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے یہ بھی. یہ سچ یہاں پر لکھ رہے ہیں یا ٹرو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جیسے بھی ایگزام میں بتایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں ای کامرس ایک روایتی تجارت کا ذریعہ ہے. یہ غلط ہے جی. ای کامرس ایک جدید طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا جی. روایتی طریقہ کار نہیں. درآمد کسی ملک سے دوسرے ممالک سے سامان کی خرید کو کہتے ہیں. ٹھیک بات ہے، یہ سچ ہے. ٹھیک ہے. درآمد کا مطلب ہے ایک ملک کی دوسرے ممالک سے سامان کی خرید. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آتا ہے جی برآمدات کسی ملک سے دوسرے ممالک کو سامان کی فروخت کو کہتے ہیں. ہاں یہ بھی سچ ہے. ٹھیک ہے جی. برآمدات کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ممالک کو سامان کی فروخت. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب ہم آتے ہیں بین الاقوامی تجارت صرف دو ممالک کے درمیان ہوتی ہے. نہیں یہ غلط ہے. بین الاقوامی کا مطلب تو ہے کہ یہ تمام ممالک کے درمیان آپس میں ہوتی ہے نا بین الاقوامی. ٹھیک ہے. بین الاقوامی تجارت دنیا کے ممالک کے درمیان روابط کو خراب کرتی ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ بین الاقوامی تجارت جو ہے یہ دنیا کے ممالک کے درمیان روابط کو بہتر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ سامان یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے. سچ بات ہے یہ. ٹرانسپورٹ سامان یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل ہے. یہ ٹھیک ہے نا. یہ سچ جہاں پر لکھ رہا ہوں آپ نے ٹی یا ٹرو لکھنا ہوگا اگر آپ کو جیسے بھی ایگزام میں بتایا گیا ہوگا. ٹرانسپورٹ معیشت کے لیے ضروری نہیں ہے. غلط ہے جی. ٹرانسپورٹ معیشت کے لیے ضروری ہے. یہ ساتھ ساتھ میں ریزنز بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ بھی آ جائے کہ کیوں میں نے غلط اس کو کہا ہے. ٹرانسپورٹ صرف کچی یعنی مواد کے نقل و حمل میں مدد کرتی ہے، یعنی را مٹیریل کی نہیں. ایسا نہیں ہے. ٹرانسپورٹ ہر طرح کی نقل و حمل میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرانسپورٹ لوگوں کو مختلف ثقافتوں کے بارے میں سیکھنے میں مدد نہیں کرتی. یہ بھی غلط ہے. یہ تو مدد کرتی ہے. ابھی جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو دوسروں کی ثقافتوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا نا.
ٹرانسپورٹ سیاحت کے صنعت کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ بھی غلط ہے جی. ٹرانسپورٹ جو ہے سیاحت کی صنعت کو فائدہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے؟ نہیں، یہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے. بین الاقوامی تجارت پاکستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بین الاقوامی تجارت پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آئے تھے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہت ترقی یافتہ ہے. نہیں، بہت تو نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ترقی یافتہ ہے نظام، کچھ ترقی یافتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اوکے. اچھا جی، ابھی ہم چلتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے خالی جگہ پر کرنے والے جو آپ کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ تجارت کا مطلب ڈیش ممالک کے درمیان سامان یا خرید و فروخت. تجارت کا مطلب ہے کیا؟ بین الاقوامی ممالک کے درمیان سامان یا، ٹھیک ہے، یا مالک کے درمیان سامان یا خدمات کی خرید و فروخت. ای کامرس کا مطلب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سامان یا خدمات کی خرید و فروخت. درآمد کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ممالک، ٹھیک ہے نا، سامان کی خرید و فروخت. برآمدات کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ممالک کو، ٹھیک ہے نا جی. یعنی درآمد کا مطلب یہ ہوتا ہے خرید، برآمد کا مطلب ہوتا ہے فروخت. ٹھیک ہے جی. بین الاقوامی تجارت میں دو یا دو سے زیادہ ممالک شامل ہوتے ہیں. بین الاقوامی تجارت سے مختلف ممالک کے درمیان روابط مضبوط ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے سامان یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل. ٹرانسپورٹ معیشت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ تجارت کو ممکن بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرانسپورٹ لوگوں کو مختلف شہروں اور قصبوں میں سفر کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرانسپورٹ سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو مختلف ممالک میں گھومنے پھرنے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. بین الاقوامی تجارت معاشی ترقی میں پاکستان کی مدد کرتی ہے. پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ ترقی یافتہ ہے. ٹرانسپورٹ شہروں اور مختلف ممالک کے درمیان رابطہ کرنے میں مدد کرتی ہے. ٹرانسپورٹ روزگار اور ترقی کو فروغ کرتی ہے. یعنی میں نے آپ کو کچھ تھوڑے سے دیے ہیں، یہ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، مزید بھی اگر میں پاسبل ہوا تو آپ کو میں دوں گا. تو یہ بھی آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر اس کو آپ تھوڑا سا دھیان سے ایک دو دفعہ پڑھ لیں تو.